بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 755 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان فوت ہو گیا تو اس کا بڑا بیٹا ولید بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنے باپ جیسا ذہین اور مدبر نہیں تھا، یہ اس کی خوش نصیبی تھی کہ اس کے باپ نے بغاوتوں اور سرکشی کو دبا دیا تھا۔ خارجیوں کا گلا بھی گھونٹ دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ فوج میں قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور مسلم بن عبد الملک جیسے ناڈر اور منجے ہوئے سالار موجود تھے۔ نئے خلیفہ کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ تھی کہ اسے حجاج بن یوسف جیسا جابر اور دانشمند مشیر حاصل تھا، جو بہترین منظم اور تجربے کار سالار بھی تھا، اور وہ تمام تر مشرقی علاقوں کا گورنر تھا۔ حجاج نے خلیفہ ولید بن عبد الملک کی کمزوریوں کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے خلیفہ کی کمزور رگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اس پر چھا گیا۔ ایک بار حجاج طائف گیا، وہ ایک عرصے کے بعد طائف گیا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ حجاج سے ملنے اس کے گھر گئی۔ تو خود ہی کیوں چلی آئی ہے؟ حجاج نے اپنے مرحوم بھائی کی بیوہ کو دیکھ کر کہا، کیا تو یہ سمجھتی تھی کہ میں تیرے گھر نہیں آؤں گا اور تجھ سے نہیں کہوں گا کہ میرے بھائی کی امانت مجھے دکھا؟ کہاں ہے محمد؟ میں نے اسے دیکھنے خود آنا تھا۔ اللہ میرے بھائی کو اپنی رحمت میں رکھے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ میں نے اسے نیا گھوڑا لے دیا ہے، پہلے وہ بھلے مان سے گھوڑے کی سواری کرتا رہا ہے، اب جو گھوڑا اسے لے دیا ہے کوئی شہ سوار ہی اس پر سواری کر سکتا ہے۔ محمد اب جوان ہو گیا ہے، اسے اب جنگی گھوڑے کی سواری کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑا لے کے نکل گیا ہے، اللہ کرے گھوڑا اس کے قابو میں رہے۔ بڑا زبردست گھوڑا ہے، اللہ کرے وہ گرے، حجاج نے کہا۔ اسے گر کر اٹھنے کی تربیت ملنی چاہیے۔ شہ سوار گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں، گھوڑے کے قدموں تلے آ کر بنا کرتے ہیں۔ اور میری بہن، وہ گر کر واپس آیا تو اسے سینے سے نہ لگانا۔ اس کا خون بہہ رہا ہو تو اپنی اوڑھنی پھاڑ کر اس کے زخموں پر نہ باندھنا، اس پر ممتا کا تاثر طاری نہ کر دینا۔ اسے اپنا خون دیکھنے دینا اور اسے بتانا کہ یہ خون کس کا ہے۔ میں تیرے گھر آ رہا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد حجاج بن یوسف ادھر جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم کی ماں کو اطلاع ملی تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر آ گئی۔ حجاج اس کے مرحوم خاوند کا بڑا بھائی ہی نہ تھا بلکہ آدھی سلطنت کا حاکم اعلیٰ تھا۔ وہ محمد بن قاسم کے شاہانہ مکان میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ اسے سرپٹ دوڑتے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑا دوڑاتا آ رہا تھا۔ حجاج اسے دیکھنے کو رک گیا۔ محمد بن قاسم کی ماں اس کے پاس کھڑی تھی۔ سوار ان کے قریب سے گزر گیا، اس نے گھوڑے کی رفتار کم نہ کی۔ اس نے حجاج کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ حجاج کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار آ گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ سوار کے اس طرح قریب سے گزر جانے کو اس نے بد تہذیبی سمجھا تھا۔ وہ قبیلہ ثقیف کا سرکردہ فرد تھا، طائف کے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے میرے قبیلے کے بیٹے مجھے بھول گئے ہیں، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا۔ یہ لڑکا مجھے مرعوب کرنے کے لیے میرے پاس سے گزر گیا ہے۔ تم جانتی ہوگی یہ کس کا بیٹا ہے؟ اپنا ہی بیٹا ہے، محمد بن قاسم کی ماں نے کہا۔ محمد ہے؟ نہیں، حجاج نے حیرت سے کہا۔ ہمارا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، محمد کو تو میں چھوٹا سا چھوڑ کر گیا تھا۔ کچھ دور جا کر محمد بن قاسم نے گھوڑا موڑا اور واپس اسی رفتار سے آیا۔ گھوڑا اتنا تیز تھا کہ اس نے اب پھر آگے نکل جانا تھا، لیکن حجاج اور اپنی ماں کے قریب آ کر محمد بن قاسم نے گھوڑا روک لیا۔ وہ گھوڑے سے کودا اور حجاج کی طرف دوڑا۔ حجاج نے اسے گلے لگا لیا۔ گھوڑا اچھا ہے، حجاج بن یوسف نے کہا، اور سوار اس سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے پہلے گھوڑا نہیں روکا تھا، محمد بن قاسم نے کہا۔ خدا کی قسم، حجاج نے کہا، میں نے تمہیں پہچانا ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے۔ اب تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، حجاج نے محمد بن قاسم کی ماں سے کہا۔ اسے میں اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ محمد بن قاسم کی ماں کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ محمد بن قاسم کی عمر ابھی 16 سال نہیں ہوئی تھی۔ ماں کی نظروں میں وہ ابھی بھی بچہ تھا، لیکن ذہن اور جسم کے لحاظ سے وہ جوان ہو گیا تھا۔
عزیز بہن حجاج نے کہا، تجھے یہ امانت قوم کے حوالے کرنی ہی پڑے گی۔ محمد تیرا نہیں، اسلام کا بیٹا ہے، اسے اپنے باپ کی جگہ لینی ہے، اسے اور زیادہ اوپر اٹھنا ہے، اسے عالم اسلام کا چمکتا ہوا ستارہ بننا ہے۔ میں بھی ایسے ہی خواب دیکھ رہی ہوں، ماں نے کہا۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے جس روز میرا لخت جگر مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ میں اسے اپنے ساتھ بصرہ لے جاؤں گا، اس کی عسکری تربیت اور دوسری تعلیم مکمل ہو چکی ہے، اسے اب عملی زندگی میں ڈالنا ہے اور اسے امراء کی محفلوں میں لے جانا ہے اور اسے جنگی مشقوں میں شامل کرنا ہے۔ حجاج کا صدر مقام بصرہ تھا، اس کا مکان ایک محل تھا اور یہ بادشاہوں کے محلات جیسا تھا۔ حجاج کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام لبنہ تھا۔ حجاج جب طائف گیا تو لبنہ بصرہ میں رہی، وہ کم سن تھی۔ رات کو اس کے کمرے کی ایک بند کھڑکی پر باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی۔ لبنہ اس دستک کے انتظار میں تھی، وہ سو گئی تھی لیکن اس ہلکی سی دستک پر بھی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے باہر نکلی۔ یہاں سے چلے چلو، لبنہ نے کہا، دروازہ اندر سے بند ہے۔ کھڑکی بند کر دو سلیمان۔ سلیمان نے کھڑکی کے کواڑ بند کر دیے اور دونوں محل کے باغ میں چلے گئے۔ سلیمان اس وقت کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس کی عمر 16-17 سال تھی، لبنہ کی عمر بھی اتنی ہی تھی، دونوں ایک ہی مدرسے میں پڑھتے رہے تھے۔ بچپن میں ہی لبنہ سلیمان کے دل میں گھر کر گئی تھی، جوانی میں داخل ہوئے تو اس کی ملاقاتوں پر پابندی عائد ہو گئی۔ دونوں شاہی خاندان کے تھے، انہیں ایسا کوئی ڈر نہ تھا کہ وہ بدنام ہو جائیں گے۔ روایات ایسی تھیں جو انہیں کھلے بندوں ملنے سے روکتی تھی اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لبنہ اپنے باپ حجاج سے ڈرتی تھی، وہ طبیعت کا بہت سخت، ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے قمر؟ سلیمان نے لبنہ سے کہا۔ وہ لبنہ کو پیار سے قمر کہا کرتا تھا۔ میں بھائی سے کہہ دوں کہ ہماری شادی کرا دے، تمہارے بھائی تو شاید مان لیں گے۔ لبنہ نے کہا، میں یہ نہیں بتا سکتی کہ میرے ابا مانیں گے یا نہیں۔ کیا وہ امیر المومنین کے بھائی کو اپنی بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ لبنہ نے کہا، وہ اپنے فیصلے خود کیا کرتے ہیں، انہوں نے خلیفہ کا رعب کبھی قبول نہیں کیا۔ اگر انہوں نے تمہارے لیے کوئی اور آدمی منتخب کر لیا تو کیا کرو گی؟ اس کے حکم کی تعمیل کروں گی، لبنہ نے کہا۔ کیا تمہیں افسوس نہیں ہوگا کہ تم امیر المومنین کے بھائی کی بیوی نہ بن سکی؟ سلیمان نے کہا، تم جو فخر میری بیوی بن کر کر سکو گی وہ کسی اور سے نہیں حاصل ہوگا۔ سلیمان، لبنہ نے کہا، تم میرے دل کو اچھے لگے تھے، اگر تم گڈریے کے بیٹے ہوئے تو بھی میں تمہیں شہزادہ سمجھتی، لیکن تم امیر المومنین کے بھائی ہو، لبنہ نے کہا، اور تمہاری اس حیثیت کی وجہ سے مجھے تم پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ سن لو سلیمان، میں اس آدمی پر فخر کروں گی جس کے دل میں میری محبت ہوگی۔ میں تم سے بھاگ نہیں رہی سلیمان، لبنہ نے کہا۔ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو اس طرح رات کو باہر نہ آ جایا کروں جس طرح آتی ہوں۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میں کھڑکی سے باہر نکل آتی ہوں۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اب بچی نہیں رہی، اور تم بھی جانتے ہو ہماری روایت کیا ہے۔ ہماری روایت یہ ہے کہ محبت ہو تو ہم شادی کر لیتے ہیں۔ سلیمان نے کہا، اور جو خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک سے زیادہ بیویاں، میں ان روایات کی بات نہیں کر رہی۔ لبنہ نے کہا، میں اسلام کی عسکری روایت کی بات کر رہی ہوں۔ میں ان مجاہدین کی روایت کی بات کر رہی ہوں جنہوں نے فارس اور روم جیسی جنگی قوتوں کو ریزہ ریزہ کر کے سلطنت اسلامیہ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ اب دیکھ لو، ہم آپس میں پھٹ گئے ہیں، کہیں بغاوت ہوئی، کہیں یورش ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رومیوں کی تلوار ہمارے سروں پر لٹک رہی ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے رومیوں کے ساتھ دوستی کا جو معاہدہ کیا ہے وہ کتنی کثیر رقم دے کر کیا ہے؟ ہم نے نقد قیمت ادا کر کے اپنے دشمن سے امن خریدا ہے۔ ہم نے دراصل یہ معاہدہ کر کے دشمن پر یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی زمین کے اور اپنے دین کے دفاع کے قابل نہیں رہے۔ اوہ میری قمر، سلیمان نے بے تاب ہو کر کہا، تم جو اس چاندنی سے زیادہ حسین ہو، ایسی روکھی پھیکی اور بے مزہ باتیں کر کے اپنے حسن اور میری محبت پر
کالی گھٹا کے سائے ڈال رہی ہو۔ میں جا رہی ہوں۔ لبنہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، مجھے اب جانا چاہیے۔ کیا تم میری محبت کو ٹھکرا کر جا رہی ہو؟ سلیمان نے پوچھا۔ نہیں سلیمان، لبنہ نے رک کر کہا، میں نے تمہاری محبت کو نہیں ٹھکرایا۔ تم نے شادی کی بات کی ہے، مجھے کچھ سوچنے دو۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی تک آئی اور کھڑکی کھول کر کمرے میں چلی گئی۔ 2-4 روز بعد حجاج بن یوسف طائف سے واپس آ گیا۔ اس کی سواری محل میں داخل ہوئی تو لبنہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ حجاج گھوڑا گاڑی سے اترا تو لبنہ اس کے گلے لگ گئی۔ باپ نے بیٹی کو اپنے سینے کے ساتھ چپکا لیا۔ لبنہ کا منہ گھوڑا گاڑی کی طرف تھا۔ اس سے ایک دراز قد گھٹے ہوئے جسم کا نوجوان اترا۔ اس کا چہرہ مردانہ حسن کا شاہکار تھا اور اس چہرے پر وقار تھا۔ لبنہ نے اپنے باپ کے گرد بازو بڑی سختی سے لپیٹ رکھے تھے۔ اس کے بازو ڈھیلے پڑ گئے اور اس کی نظریں اس نوجوان پر جم گئیں۔ آگے آؤ محمد، حجاج نے اس نوجوان سے کہا، یہ ہماری بیٹی لبنہ ہے اور دیکھو بیٹی، یہ تمہارا چچا زاد ہے محمد بن قاسم۔ تم نے اسے پہلی بار دیکھا ہے، یہ میرے بھائی کی یادگار ہے۔ یہ کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ محمد بن قاسم اپنے چچا حجاج بن یوسف کے محل میں رہنے لگا۔ لبنہ اسے دیکھتی رہتی اور کبھی ایک آدھ بات کر لیتی۔ اس نے شرم و حجاب کا دامن نہ چھوڑا۔ ایک شام محمد بن قاسم باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اسے باغ کا ایک گوشہ اچھا لگا۔ 2 درخت تھے جن پر گھنی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں۔ یہ پھولدار بیلیں تھیں۔ بہار کا موسم تھا، پھول کھلے ہوئے تھے۔ بیلوں نے چھت سی بنا رکھی تھی۔ محمد بن قاسم کو یہ جگہ بڑی اچھی لگی۔ وہ اس کے اندر جا کر بیٹھ گیا۔ لبنہ نے اسے دیکھ لیا اور وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئی۔ چھپ کر کیوں بیٹھ گئے ہو محمد؟ لبنہ نے اس سے پوچھا۔ پھولوں کی یہ چھت اور پھولوں کی دیوار اچھی لگی تو بیٹھ گیا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں بھی بیٹھ جاؤں؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا۔ کیوں اچھا نہیں لگتا؟ محمد بن قاسم نے کہا۔ چچا نے یا کسی اور نے دیکھ لیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چھپ کر نہیں بیٹھوں گا۔ چھپ کر تو میں بھی نہیں بیٹھنا چاہتی، لبنہ نے کہا اور سوچ میں پڑ گئی۔ وقت دیکھو، محمد بن قاسم نے کہا۔ شام تاریک ہو گئی ہے، ایسے وقت نوجوان لڑکے اور لڑکی کا تنہائی میں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کیا تم میری طرح ویسے ہی ادھر آ گئی ہو یا مجھے دیکھ کر آئی ہو؟ دیکھ تو ہر روز لیتی ہوں تمہیں، لبنہ نے کہا۔ اکیلے دل گھبرا رہا تھا۔ ایک بات بتاؤ گے، کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگتی یا میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں تمہیں صاف بات بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو۔ تمہارے دل میں جو ہے وہ مجھے تمہاری آنکھوں میں اور تمہاری مسکراہٹ میں نظر آ رہا ہے۔ میرے دل میں بھی شاید یہی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اوٹ سے باہر آ گیا۔ کہنے لگا، آؤ میرے ساتھ چلو تاکہ کوئی دیکھ لے تو یہ نہ کہے کہ ہم چھپ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ محمد، لبنہ نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، تم اب کیا کرو گے؟ ارادوں کی تکمیل، محمد بن قاسم نے کہا۔ میری جو تربیت ہوئی ہے وہ مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے رہی۔ کیا تم سالار بننا چاہتے ہو؟ لبنہ نے پوچھا۔ میں کوئی رتبہ اور کوئی عہدہ نہیں چاہتا، محمد بن قاسم نے کہا۔ میرے ذہن میں، میری آنکھوں کے سامنے ایک راستہ ہے، اس پر کچھ لوگوں کے نقوش پا ہیں۔ راستہ کوئی بھی ہو، اس سے ہزاروں لاکھوں لوگ گزرتے ہیں اور جو بھی گزرتا ہے وہ اپنے نقوش پا اس راستے پر چھوڑ جاتا ہے۔ گزرنے والے ایک دوسرے کے قدموں کے نشان مٹاتے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے قدموں کے نشان مٹ ہی نہیں سکتے۔ بھولے بھٹکے مسافر انہی کے نقوش پا کو دیکھ کر منزل کو پہنچا کرتے ہیں۔ میں بھی انہی کے نقوش پا کو دیکھ رہا ہوں۔ کون ہے وہ؟ لبنہ نے پوچھا۔ خالد بن ولید ہے، محمد بن قاسم نے جواب دیا۔ سعد بن ابی وقاص ہیں، ابو بکر اور عمر ہیں، ایسے اور بھی کچھ نام ہیں۔ میں ان کی روایات کو آگے بڑھانے کا عزم لیے ہوئے ہوں۔ میں سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں اور دور تک لے جانے کا ارادہ کیے ہوئے ہوں۔ صرف سالار بن جانے کی خواہش نہیں، میں اللہ کا سپاہی بننا چاہتا ہوں۔ لبنہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور وہ محمد بن قاسم کی ذات میں کھو گئی تھی۔
محمد بن قاسم کے بولنے کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ ان کے انداز میں عزم تھا اور لبنہ وہ کہہ رہا تھا میں اپنی ماں کے خواب کی تعبیر ہوں، مگر تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی، مجھے وہ روشن ستارہ بننا ہے جو ماں نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ چلتے چلتے محل کے ایک برآمدے میں پہنچ گئے۔ محمد بن قاسم خاموش ہو گیا۔ جاؤ لبنہ، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ لبنہ اس کے آگے کھڑی ہو گئی اور اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے شاید تیرا ہی انتظار تھا محمد، لبنہ نے جذباتی اور رندی ہوئی آواز میں کہا۔ جی چاہتا ہے تیری ہم سفر بن جاؤں، قبول کرو گے؟ اگر اللہ کو منظور ہوا تو، محمد بن قاسم نے کہا اور وہاں سے چل دیا۔ بہار کے دن تھے۔ ان دنوں دارالخلافہ میں مختلف کھیلوں کے مقابلے ہوا کرتے تھے۔ ان کھیلوں میں شاہ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی، تیر اندازی اور کشتی خاص طور پر شامل تھی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں فوج زیادہ تر جنگ و جدل میں مصروف رہی تھی۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، عبد الملک نے باغیوں کا خاتمہ کر دیا تھا، اس لیے اب اس کے بیٹے ولید بن عبد الملک کے دور میں امن و امان تھا، فوج فارغ تھی۔ اس لیے خلیفہ نے فوج میں یہ سرگرمی پیدا کر دی تھی کہ ہر سال دارالخلافہ میں جنگی نوعیت کے کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے۔ یہ مقابلے اس قدر سخت ہوتے تھے کہ ان میں کوئی مر بھی جاتا تو مارنے والے سے باز پرس نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز خلیفہ کا قاصد بصرہ میں حجاج بن یوسف کے لیے پیغام لایا کہ حجاج سالانہ کھیلوں میں شرکت کے لیے فوراً آئے۔ کھیلوں کے علاوہ سلطنت کے کچھ بحث طلب امور بھی تھے۔ حجاج بن یوسف خلیفہ کے اس بلاوے پر بہت خوش ہوا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو خلیفہ سے متعارف کرانا چاہتا تھا۔ یہ تو وہ کسی بھی وقت کرا سکتا تھا، لیکن سالانہ کھیلوں کے مقابلوں کا موقع اچھا تھا۔ وہ محمد بن قاسم کو میدان میں اتار کر خلیفہ کو اور فوج کے سالاروں کو دکھا سکتا تھا کہ اس کا بھتیجا اسی عمر میں اپنے آپ میں کیسے کیسے جوہر پیدا کر چکا ہے۔ اس نے محمد بن قاسم سے کہا، میں نہیں جانتا کہ تیغ زنی، شہ سواری اور بغیر ہتھیار لڑائی میں تمہیں کتنی کچھ مہارت حاصل ہوئی ہے۔ یہ موقع اچھا ہے، میں تمہیں اس مقابلے میں شامل کروں تو مجھے شرمسار تو نہیں ہونا پڑے گا۔ ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے چچا جان۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں ہار نہیں مانوں گا، میدان میں ضرور اتروں گا۔ چلنے کی تیاری کرو۔ حجاج نے کہا، میں بھی چلوں گی۔ لبنہ نے کہا، آپ مجھے کبھی بھی مقابلہ دکھانے نہیں لے گئے۔ حجاج بن یوسف اکلوتی بیٹی کو مایوس نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی اس نے ساتھ لے لیا۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم، ابن قاسم، خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے ہماری خلافت کی آبرو پر قربانی دی تھی، وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا، اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے، اسی لیے تو اسے ساتھ لایا ہوں امیر المومنین۔ حجاج نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا ہے یا نہیں، اگر ہوا ہو تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دے دیں گے۔ خلیفہ نے کہا، حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنر سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دی گئی اور لبنہ کو بیگمات میں بھیج دیا گیا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے، وہ جہاں کہیں ہے اسے لے آؤ۔ سلیمان نے کہا، اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ بھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے۔
خاتمہ نے جواب دیا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے۔ لبنہ محل کے باغ کے ایک گوشے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے۔ وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہ وہاں چلی گئی تھی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے۔ چلو پہچان لیا، لبنہ نے کہا۔ محمد اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کے دیکھا۔ او سلیمان، لبنہ نے کہا، مجھے امید تھی تم آؤ گے۔ تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آنے والا ہے، سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے، کیا اس کا نام لینا گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا۔ لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ سلیمان نے کہا، مجھے دھوکے میں نہ رکھو لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا ملازم ہوگا۔ میں اسے سالار سے سپاہی بنا سکتا ہوں، اسے بیکاری بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کی محبت میں دھونس نہیں، لبنہ نے کہا۔ میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ سالار ہوگا، اور جب وہ سپاہی ہوگا تو میں اسے پہلے سے زیادہ چاہوں گی، اور جب تم اسے بھکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا، لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔ لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلیمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا۔ لپک لپک کر اسے پکڑتا تھا۔ سلیمان، ایک بھاری بھرکم سی آواز آئی۔ سلیمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا۔ پھولوں کے پیچھے حجاج بن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سنا جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا۔ میرے عزیز، جوانی اندھی ہوتی ہے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلہ میرا ہوگا، میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم۔ میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہا اور اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس لڑکی کو کس طرح حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔ 2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے کھڑے کر رکھے تھے۔ جدھر نگاہ جاتی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ انسانوں اور گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے۔ ان کے نیچے کرسیاں رکھی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد الملک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے تھے۔ ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہا تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے۔ اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے اپنے بدِ مقابل کو للکارتے، اور اس طرح تیغ زنی، شاہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور بھالے بھی۔ زیادہ تر بھالے چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ تیغ زنی میں کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے۔ شاہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنے کرتب دکھاتا گزر جاتا تھا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا اور نہ ہی دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔
تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اڑا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کرو، ایک اعلان سنائی دیا۔ میدان میں کوئی نہ رہے، یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا۔ اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی خد تھی۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سواری کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھرا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرأت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھڑ سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد الملک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو کہ طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ آ ابن عبد الملک، سوار للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سرپٹ دوڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچھی ایک دوسرے کی طرف آگے کر لی۔ برچھی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری۔ محمد بن قاسم وار بچا لے گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایک دوسرے کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک امیر المومنین کا بھائی ہے، دوسرے کو بھی عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی کوشش کی لیکن برچھی اس کے پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلواریں ٹکرانے لگیں۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آتا تھا۔ ابن قاسم سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رقابت کی آگ میں جل رہا تھا۔ کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلیمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی، وہ اب وار صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان نے تلوار پر روک تو لیا لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی تلوار کی طرف لپکا لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شاہ رگ پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے، محمد حجاج نے گرج کر کہا۔ میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا۔ بنی ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بدنصیب کوئی نہ ہوگا، سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد الملک کے یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھے، یہ اس کا عہد تھا اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔
آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔